إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. لفظ استغفار جس کا معنی ہے معافی مانگنا. میں آپ کو ایک فرق بتاؤں گا. ایک ہے گناہ کے احساس کے بعد معافی مانگنا اور ایک ہے گناہ کے احساس کے بغیر معافی مانگنا. ایک ہے احساس، غلطی کا احساس، گناہ کا احساس، احساس کے بعد معافی مانگنا، اور ایک ہے احساس کے بغیر معافی مانگنا. ان دونوں کا فرق آپ کو بتاؤں گا. غلطی کے احساس کے بعد معافی مانگنا، جیسا کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی. غلطی ہو گئی لیکن انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. غلطی کا احساس ہو گیا اور اس احساس کے بعد انہوں نے معافی مانگی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ نے معاف کر دیا. اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسی طرح ہمیں بہت سارے دلائل ملتے ہیں کہ نوح علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی. انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. غلطی ہو گئی اور غلطی کا احساس ہو گیا. غلطی کا احساس ہو گیا. معافی مانگو، اللہ نے معاف کر دی. یونس علیہ السلام سے بھی غلطی تو ہو گئی، غلطی کا احساس ہو گیا.
انہوں نے اپنی غلطی کے احساس کا اظہار کیا، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ غلطی کا احساس ہو گیا، اللہ نے معاف کر دیا، اور ساتھ کہا اگر یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس نہ ہوتا، احساس ہو گیا تو لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ إِلَىٰ یوم یبعثون، احساس نہ ہوتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، غلطی ہو گئی، فوراً احساس ہو گیا اور احساس کا اظہار کیا، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، غلطی ہو گئی، مجھے حکا نہیں مارنا تھا، بندے کی جان چلے گی، احساس ہو گیا، فاغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر۔ احساس کے بعد معافی انبیاء کا شیوا، اولیاء کا، نیک لوگوں کا یہی انداز رہا ہے کہ غلطی اگر ہو جائے فوراً بندے کو اس کا احساس ہو جانا چاہیے، اور اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے احساس کے بعد معافی مانگنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ احساس، اللہ اکبر، اگر ہم دیکھتے ہیں بات کو، چونکہ آگے بہت ساری باتیں بتانی ہیں آپ کو، تو ہمیں یہی چیز ملتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، غلطی ہو گئی، نماز کی بندہ انتظار کر رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، مسلمان مسجد میں آ گئے، اس کو کوئی فکر نہیں کون کیا کہے گا، میری کس طرح ذلت ہوگی، معاشرے میں میری حیثیت ختم ہو جائے گی، نہیں، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے نماز سے پہلے ہی اس نے نبی علیہ السلام کے سامنے اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے اظہار کر دیا، اس طرح کی غلطی ہو گئی، اقم علیہ کتاب اللہ، اب میری اس غلطی کی جو سزا ہو، اے اللہ کے نبی وہ مجھے سزا دے دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ اقامت ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی، نبی علیہ السلام نے جو ہی سلام پھیرا، مسلمان فرض نماز کے بعد تسبیحات میں مصروف ہیں، تصریح بھی دعائیں پڑھ رہے ہیں، اس کو احساس ہے اپنی غلطی کا، وہ کھڑا ہو گیا، اس کو دعائیں بھول چکی ہیں، کھڑے ہو کر دوبارہ اظہار کرتا ہے اور کہتے ہیں اقیم علیہ کتاب اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی، جو شریعت کا حکم ہے میرے اوپر لاگو کرے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا الست قد صلیت معنا، الست قد صلیت معنا، ابھی تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا جی ہاں نماز تو پڑھی ہے۔ فرمایا کہ اس نماز سے پہلے جو تیری غلطی ہوئی تھی نا، اس نماز کی برکت سے اللہ نے معاف کر دی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ تو میرا مرکز ہے، یہاں تو الحمدللہ اکثریت علماء کی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں،
دوسرے ہیں وہ بھی جی سے مانوس ہیں تو وہ بھی جی کی فہرست میں ہیں. مجھے یہ بتایا اس عورت کو کن لوگوں نے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا؟ آپ جواب دیں گے کوئی نہیں. کس نے دیکھا تھا گناہ کرتے ہوئے؟ جواب نفی میں وہ خود نبی علیہ السلام کے پاس آئے گی. اس کو کسی نے دیکھا نہیں تھا, اس کو کسی نے پکڑا نہیں تھا, لیکن اس کو خود احساس ہو گیا. یہ احساس سمجھے غلطی تو ہو گئی, گناہ ہو گیا, اب احساس ہے. یہ غلطی کا احساس اس کو نبی علیہ السلام کے پاس لے کر آیا. اب نبی علیہ السلام کے سامنے وہ اظہار کرتی ہے. اس کی گفتگو سے یہ بھی لگا کہ اس غلطی کی وجہ سے اس کو حمل بھی ٹھہر چکا ہے. جبکہ وہ کہہ رہی اقیم علیہ کتاب اللہ طہرنی یا رسول اللہ, مجھے پاک کر دیجیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی جا وضع حمل کے بعد آ. اکیلی آئی تھی, اکیلی جا رہی, نہ اس کو ایجنسیاں لے کر گئی تھی, نہ ایجنسیاں گھر چھوڑنے گئی, نہ ہی اس کو انتظامیہ لے کر آئی تھی, نہ ہی اس کی انتظامیہ نے انٹری کی. وہ گئی, لیکن یہ احساس وضع حمل کے بعد کون لے کر آیا؟ کس نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا؟ نہیں, وہ خود آئی. آپ نے فرمایا تھا وضع حمل کے بعد آتا. بتاؤ, یہ احساس ہے. بچہ پیدا ہو گیا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری سزا میں سنسار ہے. بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ جا اس کو لے جا. جب یہ روٹی کھانے کے قابل ہو جائے پھر آ. بتاؤ اب پھر کو جا رہی ہے. احساس دے حتیٰ کہ ایک دن بیچاری آئی, بچے کو اٹھا کر لائی, بچے کو اٹھا کے لائی, اور ایک حدیث میں آتا ہے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی تھا, اور آپ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ روٹی کھا لیتے ہیں. بتاؤ اس کو زندگی پیاری نہیں تھی. یہ احساس ہے. آگے باتیں ہوں گی کہ بغیر احساس کے استغفار سے کہتے ہیں. اب یہ روٹی کھا لیتے ہیں, بچہ دے دیا گیا, اس کو سنسار کیا گیا, اور ایک حدیث میں آتا ہے سنسار کرتے وقت اس کے جسم سے خون کے چھینٹے ایک صحابی کے جسم پر آ کے لگے. کیونکہ بظاہر وہ عورت اچھی نہیں تھی, معاشرتی زندگی میں وہ اچھی نہیں تھی. جو گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کا اظہار بھی کرتا ہے, اس کو معاشرے والے اچھے لفظوں میں ٹونٹ نہیں کرتے, شمار نہیں کرتے. اس لیے غیر ارادی صحابی کی زبان سے کچھ الفاظ بھی نکل گئے. قربان جائیں فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ الفاظ جب نبی علیہ السلام تک پہنچے, آپ نے کیا فرمایا؟
فرمایا کہ انہا تابت توبۃ لو قسمت بین سبعین من اہل المدینۃ لوسعت. تم اس عورت کے بارے اس طرح کے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں، جبکہ اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے. اگر اس کی توبہ کو 70 گناہگار لوگوں میں تقسیم کر دیے جائے، وہ 70 بخشے جائیں گے، توبہ پھر بھی باقی ہوگی. احساس کے بعد استغفار. بغیر گناہ کے احساس کے توبہ جو ہے اب اس کی طرف آئی. وہ توبہ کیسی ہے؟ ایک وقت کے بہت بڑے امام ہیں، امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں استغفار بلا اقلاع توبۃ الکذابین. کذابین جانتے ہو؟ کذابین جمع ہے کذاب کی. جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کو عربی میں کذاب نہیں کہتے بلکہ کاذب کہتے. کاذب جھوٹ بولنے والا. اور جس بندے کا کام ہی جھوٹ بولنا ہو، ایک ہے جھوٹ بولنا، ایک ہے جس کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے. ہر مسئلے میں جھوٹ ہی جھوٹ. کاروبار میں، گھر میں، باہر، معاملات میں، مجلس میں جھوٹ ہی بولنا. ایسے شخص کو عربی میں کاذب نہیں کہتے بلکہ کذاب کہتے. یہ تفضیل کا صیغہ ہے، افعال تفضیل، جس کو انگلش میں سپرلیٹو ڈگری کہتے ہیں. یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اس کی جمع ہے کذابین. امام فضیل فرماتے ہیں لوگوں بغیر گناہ کے احساس کے استغفار کا لفظ رٹ لینا اور تسبیح بھی کرتے رہنا، گناہ بھی کرتے رہنا اور تسبیح بھی پڑھتے رہنا، یہ کذابین لوگوں کا استغفار ہے. ہر وقت استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تسبیح. اور گناہ بھی ہیں، گناہ بھی ہے، استغفار بھی ہے. گناہ بھی ہے، استغفار بھی ہے. لگاتار گناہ میں گناہ اور ہاتھ میں تسبیح ہے. دکان پر بیٹھا ہے سودی کاروبار، سبحان اللہ استغفر اللہ بھی ہے. دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے جھوٹ بول رہا ہے، استغفر اللہ بھی کہہ رہا ہے. یہ کذابین کا استغفار ہے. کذابین کا ذرا ہم غور کریں. گھڑی بڑی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے. ہم غور کریں کہ ہر وقت ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں، آیا احساس کے بعد آئے یا بغیر احساس کے؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے اگر گناہ کے احساس کے بعد بندہ استغفار کرے گا تو وہ شخص وہ کبھی دوبارہ گناہ نہیں کرے گا. یہ دلیل ہے. اور استغفار بھی ہے اور گناہ بھی ہے. استغفار بھی کثرت کے ساتھ ہے اور گناہ بھی کثرت کے ساتھ ہے. آج معاشرے میں یہی کثرت کے ساتھ استغفار ہے اور کثرت کے ساتھ گناہ بھی ہے، بغاوتیں بھی ہیں، نافرمانیاں بھی ہیں. تو ذرا ہم غور کریں ہمارا کون سا استغفار ہے، پھر اللہ کی رحمت کیسے نازل ہو، ہماری پریشانیاں کیسے ختم ہوں، ہمارے مسائل، ہمارے مشاکل جن کی زد میں آج امت ہے. استغفار تو ہے لیکن یہ کون سا ہے؟
گناہ کے احساس کے ساتھ ہے یہ بغیر سے؟ اللہ کے بندو سمجھو، اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو، لیکن اس وقت پہلے اپنے کی ہوئے کوتاہی اور غلطی پر احساس ہو۔ اس کے بعد پھر دیکھو کہ توبہ کی کیا برکات ہے، اور توبہ ایک عظیم نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا ہے۔ آپ غور کریں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان کیا۔ اصحاب الاخدود وقت کے ظالم بادشاہ نے کتنا بڑا گناہ کیا، کتنا بڑا گناہ کیا، حیران ہوتے حیران۔ ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ تھے، ہزاروں کی تعداد میں۔ اس واقعے کا ذکر جہاں قرآن میں ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، اور اس کی تفسیر آپ کو مختلف کتب میں ملے گی۔ کتنا بڑا گناہ کیا وہ بادشاہ جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ جب اسے پتہ چل گیا، داستان کافی طویل ہے، جب اسے پتہ چل گیا میرے ملک میں ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مجھے رب نہیں مانتے، جو مجھے الہ نہیں مانتے ہیں، جو اپنے مسائل کا مرجع مجھے نہیں سمجھتے ہیں، اس نے غصے میں آ کر کیا کیا؟ صحیح مسلم میں آتا ہے کیا کیا اس نے کہا جلدی کرو، خندقیں کھودو۔ خندقیں کھودی گئی، سب میں لکڑیاں ڈالو، لکڑیوں کو آگ لگاؤ، اب جاؤ پورے ملک کے اندر ان لوگوں کو جمع کرو جو مجھے رب نہیں مانتے، آج ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو جمع کیا گیا جو اللہ کے علاوہ کسی کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں مفسرین نے مختلف اقوال لکھ دیے، حتیٰ کہ ایک جگہ پر یہاں ہے ان کی تعداد تقریباً 30,000 تھی۔ 30,000 ایک اللہ کو ماننے والے، جن میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، ماں کی چھاتی کے ساتھ لگے ہوئے دودھ پیتے بچے بھی ہیں۔ اس ظالم نے کیا کہا اپنے کارندوں سے کہا ایک ایک سے پوچھتے جاؤ، جو مجھے رب مانے چھوڑ دو، جو نہ مانے آپ کے چکھے میں ڈال دو۔ 30,000 یا اس سے کم جتنے بھی تھے، کسی ایک نے بھی اس کو مشکل کشا نہیں مانا، اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑا۔ اتنی بڑی تعداد کو ظالم نے آگ میں ڈالا، آگ میں ڈال کے راکھ کر کے رکھ دیا۔ قرآن کریم غالباً سورہ بروج کے اندر اس کے واقعے کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ جو بات آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا
فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ۔ اللہ فرماتا ہے ان ظالموں نے ظلم تو کیا، اتنی بڑی تعداد کو میری توحید کی وجہ سے اس ظالم نے آگ میں رکھ کے رکھ دیا۔ یہ تو گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے، لیکن اس سے بڑا ظلم کیا کیا اس نے، اس سے بڑی غلطی کیا کی، ثم لم یتوبوا، کہ اس نے معافی نہیں مانگی۔ اللہ کیا مانگا، کیا مانگا؟ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، اتنے بڑے گناہ کے بعد غلطی یہ ہوئی بڑی، اس نے معافی نہیں مانگی، توبہ نہیں کی۔ مانا اتنے بڑے گناہ کے بعد بھی اگر وہ معافی مانگتا اللہ اس کو معاف کرتا، لیکن توبہ نہیں کی۔ توبہ نہ کرنا یہ گناہ سے بڑا جرم، اور اپنے گناہ کے احساس کے بغیر بس سبحان اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے رہنا، گناہ کا احساس نہ کرنا یہ بھی جرم ہے۔ احساس کی نشانی اور پہچان کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس گناہ کے بعد دوبارہ گناہ نہ کرے، اس غلطی کے بعد دوبارہ غلطی نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے غلطیوں کے احساس کے بعد استغفار کی توفیق نصیب فرمائے۔